الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تمام تعریف وحدہ لا شریک کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے۔ تمام درود و سلام آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جنہوں نے نیکی کی راہ چل کر دکھائے۔ اللہ کا بنا اللہ کا بن، اللہ کا بنا اللہ کا بن، اللہ پہ لگا دے تن من دھن، غیر اللہ سے دل نہ لگا، غیر اللہ سے دل نہ لگا، غیر اللہ سے زن ہی زن۔ یک زمانہ صحبت با اولیاء، یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر از صد سعادات بیریا۔ اللہ والوں کی صحبت میں ایک ساعت کے لیے بیٹھ جانا، ایک لمحہ کے لیے بیٹھ جانا، 1000 سال کی عبادت جس میں ریا نہ ہو اس سے بھی افضل ہے۔ خدا والوں کی صحبت میں لطائف جاگ اٹھتے ہیں، خدا والوں کی صحبت میں لطائف جاگ اٹھتے ہیں، اگر سوئے ہوئے بھی ہوں تو عجائب جاگ اٹھتے ہیں۔ میرے عزیزو، آج 1447 ہجری کا پہلا دن ہے، نیا سال کا پہلا دن ہے۔ محرم الحرام، محرم کا مہینہ شروع ہو گیا ہے۔ اسلامی اعتبار سے اسلام کا پہلا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور اس کی آج پہلی تاریخ ہے۔ میرے عزیزو، محرم میں بہت سے واقعات پیش آئے ہیں، جن میں ایک واقعہ یہ بھی ہے جو یکم محرم کو پیش آیا، یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ان کی وفات ہوئی ہے۔ آج کے دن یکم محرم کو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی ہے، آج وہ شہید ہوئے ہیں۔ میرے عزیزو، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جو ہے 32 سال کی عمر میں اسلام میں داخل ہوئے۔ 32 سال کی عمر تھی جب انہوں نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا تھا۔ اسلام کو نبوت ملے ہوئے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 6 سال ہو چکے تھے۔ 6 سال میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں داخل ہوئے۔ ابتدائی دور میں عمر رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اسلام کے مخالف تھے، اسلام کے سخت دشمن تھے، اسلام کو مٹانا چاہتے تھے،
اور اس پر کوشش کرتے تھے۔ دار الندوہ کے اندر مکہ کے سرداران دشمن اسلام میٹنگ قائم کیا کرتے تھے، دار الندوہ کے اندر پنچایت لگایا کرتے تھے اور اسلام کو مٹانے کے منصوبے قائم کرتے تھے۔ ایک دن یہاں تک نوبت آ گئی کہ حضرت عمر سے کہا سردار مکہ نے کہ اس کام کو تم انجام دے سکتے ہو، نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم قتل کر دو۔ حضرت عمر اس وقت اسلام نہیں لائے ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، مخالف ہیں، اور ہاتھ میں تلوار لے کر نکل جاتے ہیں۔ ہاتھ میں تلوار لے کر نکل جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں بڑھتے جا رہے ہیں۔ راستے میں ایک صحابی سے ملاقات ہو جاتی ہے، انہوں نے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے، تو یہ کہا کہ نعوذ باللہ وہ الفاظ استعمال کیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آج قتل کر دیا جانا۔ انہوں نے کہا کہ اسلام تو تمہارے گھر کے اندر آ چکا ہے، تمہارے بہنوئی جن کا نام سعید ہے، تمہاری بہن جن کا نام فاطمہ ہے، تمہارے بہن اور بہنوئی دونوں اسلام قبول کر چکے ہیں، وہ تو خود مسلمان ہو چکے ہیں۔ بس یہ بات سننا تھا کہ اپنے بہنوئی کے گھر گئے، جا کر کے جب دستک دی ہے، آواز لگائی ہے، بہنوئی نے بہن نے جب عمر کی آواز سنی تو حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ جو ان کو قرآن پاک سکھا رہے تھے، وہ فوراً ایک جگہ گھر میں چھپ گئے اور وہ صحیفہ باہر ہی رکھا گیا۔ بہرحال دروازہ کھولا گیا اور دروازہ کھول کے جو ہے پوچھا کیا تم نے اپنا قدیمی دین چھوڑ دیا ہے اور نیا دین، نیا مذہب اختیار کر لیا ہے؟ تو بہنوئی نے کہا کہ اگر دین حق ہے تو ہم نے قبول کر لیا، اسلام دین حق ہے اس لیے ہم نے قبول کر لیا، بس اس پر مارا ہے، پیٹا ہے اور خون میں لہو لہان کر دیا۔ بہن نے چھڑانے کی کوشش کی، بہن کو اس زور سے تماچا مارا ہے کہ جو ہے خون بھر آیا ہے۔ بہرحال بہن کی بھی پٹائی کی ہے، بہنوئی کی بھی پٹائی کی ہے، اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن کہنے لگی کہ عمر جس باپ کا تو بیٹا ہے اسی باپ کی میں بیٹی ہوں، تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں بھی خطاب کی بیٹی ہوں، جو تجھے کرنا ہے کر لے، ہمارے جسم سے جان تو جدا ہو سکتی ہے لیکن ہمارے دلوں سے ایمان جدا نہیں ہو سکتا۔ بہرحال اس طریقے سے بہن کا خون میں بھر آنا اور ادھر بہنوئی کا اس قدر شدت سے پٹائی کرنا اور خون میں بھر آنا، جو ہے دل بھی تھوڑا جو ہے نرم ہوا ہے، اور ان کی نظر جو ہے اس صحیفے پر پڑی ہے۔ کہنے لگی تم کیا کر رہے تھے؟ ایک آواز کیسی تھی، یہ صحیفہ کیا ہے مجھے بھی؟ کہا کہ نہیں تم ناپاک ہو، غسل کرو، وضو کرو۔ بہرحال غسل کیا ہے، وضو کیا اور قرآن پاک کی تلاوت کی اور بس اسلام داخل ہو گیا۔ کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں مجھے لے چلو۔ اس سے ایک دن پہلے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اور یوں کہا تھا کہ اللہ عمر اور ابو جہل میں جس کو عمر ابو جہل میں اسلام کو عزت عطا فرما جو تجھے پسند ہو، ان دونوں میں سے جو آپ کو پسند ہو اس سے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ تو
بس معلوم یہ ہوا کہ حضرت عمر کے حق میں یہ دعا قبول ہو گئی ہے، اور چلے ہیں دار ارقم پہنچے ہیں، وہاں صحابہ جمع تھے۔ اس وقت تک چھٹا سال ہے اسلام کا، نبوت کو چھٹا سال ہے۔ دار ارقم وہ جگہ تھی، ابھی کوئی مسجد نہیں بنی ہے، 6 سال اسلام کو ہو چکے ہیں، کوئی مدرسہ نہیں ہے، کوئی خانقاہ نہیں ہے، کوئی مرکز نہیں ہے، دین کا کوئی ٹھیا نہیں ہے۔ دار ارقم ہی دین کا مرکز ہے، دار ارقم ہی تعلیم و تعلم کا مرکز ہے، مدرسہ ہے، دار ارقم ہی خانقاہ ہے۔ اسلام کی سب سے پہلی عبادت خانہ جو ہے وہ دار ارقم ہے۔ بس وہاں صحابہ سب اکٹھے ہو جاتے تھے حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے گھر پر، اس لیے دار الارقم کہا جاتا ہے۔ وہاں جمع ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسلام دین سکھاتے تھے، جو قرآن نازل ہوتا تھا وہ قرآن پاک لکھواتے تھے، جو طریقہ اسلام کا ہوتا تھا وہ طریقہ بتاتے تھے، اور وہیں تعلیم و تعلم کا عمل ہوتا تھا، وہیں یاد الہی ہوتی تھی، اللہ کو وہیں پکارا جاتا تھا، اللہ کی یاد میں وہیں بیٹھا جاتا تھا۔ وہی خانقاہ تھی، وہی مدرسہ تھا، وہی مرکز تھا، وہی عبادت خانہ تھا۔ بس جب یہ دروازے پر پہنچے ہیں، جا کر دستک دی ہے، اس سے قبل 5 دن پہلے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ حضور پاک علیہ السلام کے حقیقی چچا ہیں حضرت حمزہ، بڑے بہادر ہیں۔ جب دیکھا حضرت حمزہ نے کہ عمر آ رہے ہیں، ہاتھ میں ننگی تلوار ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ آنے دو عمر کو، آج عمر کی تلوار سے آج عمر کی گردن کو صاف کر دو۔ اگر یہ ارادہ اچھا نہ لے کر کے آ رہے ہوں گے، یہ دوسری نیت سے آ رہے ہوں گے، حضور پر حملہ کرنا چاہتے ہوں گے، تو آج انہی کی تلوار سے ان کے اوپر میں حملہ کروں گا، ان کی گردن کو صاف کر دوں گا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، پہلے آنے دو۔ جب آئے ہیں، نظریں نیچی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ ان کے سینے پر مارا اور کہا، عمر کیا بھی ہو، وقت نہیں آیا کہ تمہارا دل اللہ کے خوف سے ڈر جائے، اللہ کی اطاعت کے لیے تیار ہو جائے؟ فوراً گردن جھکا دی، اپنی تلوار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پر رکھ دی اور کہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اے اللہ کے حبیب، اے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے بھی اپنے غلاموں میں شامل کر دو۔ بس فوراً صحابہ نے تکبیر بلند کی ہے، نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند ہوا۔ ہاں، ابھی 39 افراد اسلام میں داخل ہوئے تھے، 40ویں عدد پورا ہوا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ذریعے۔ 39 مسلمان ہیں 6 سال کے زمانے کے درمیان، 6 سال کے عرصے میں 39 مسلمان ہوئے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ 40ویں ہیں جو اسلام میں داخل ہونے والے۔ اب اندازہ لگاؤ، سوچو کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی کتنی قربانیاں ہوگی، کتنی محنت ہوگی، اللہ سے کیسا تعلق قائم کیا ہوگا، اللہ کی کیسی معرفت حاصل کی ہوگی، اللہ کو جو ہے کتنا اپنے دل میں بسایا ہوگا کہ نمبر 40واں ہے اسلام میں لانے والے ہیں 40واں، لیکن خلفائے راشدین عشرہ مبشرہ میں دوسرا نمبر ہے۔ حضرت ابوبکر کے بعد اگر نمبر ہے، حضرت ابوبکر کے بعد اگر نمبر ہے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے۔ خلفائے راشدین، ہاں، خلفائے ثانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہیں، اور عشرہ مبشرہ 10 صحابہ جن کو جنت کی بشارت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی مجلس کے اندر ایک ہی وقت میں 10 صحابہ کو جنتی ہونے کی بشارت دی ہے۔ جو عشرہ مبشرہ ہیں ان میں دوسرے نمبر جو ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ہے، جبکہ ان کے بہنوئی
حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں ہیں، وہ ان سے پہلے ایمان لائے ہیں، ان کے بہنوئی، ان کا نمبر اس جو ہے 10واں نمبر ہے عشرہ مبشرہ کے اندر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ اسلام میں دوسرا نمبر ہے لانے والے۔ حضرت ابوبکر نے جب اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد دوسرے اپنے ساتھی کو دعوت دی جا کر کے مکہ المکرمہ کے اندر، محنت کی ہے، تبلیغ کی ہے، لوگوں کو سمجھایا ہے، بتایا ہے، اسلام کا جو ہے جھنڈا بلند کرنے کی کوشش کی ہے، اسلام سمجھایا ہے، تو ان کے دعوت پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کئی صحابی اسلام لائے ہیں۔ تو میرے عزیزوں، لیکن خلیفہ میں جو ہے خلفۂ راشدین میں حضرت عثمان کا نمبر بھی تیسرے نمبر پر پہنچتا ہے۔ حضرت عمر وہ صحابی ہیں جن کا نمبر دوسرے پر پہنچا ہے، عشرہ مبشرہ میں بھی دوسرے نمبر پر ہیں اور خلفۂ راشدین میں بھی دوسرا نمبر ہے۔ اور وہ صحابی ہیں کہ ایک نہیں، دو نہیں، 5 نہیں، 10 نہیں، بعض روایت میں 17 جگہ قرآن پاک میں حضرت عمر کی رائے پر آیت اتری ہے، قرآن پاک نازل ہوا، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں کسی امور میں، صحابہ کی رائے ہے، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے حضرات صحابہ سے مختلف ہے، سمجھے، اور عمر رضی اللہ عنہ کی رائے دوسری ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو حضرت عمر کی رائے ایسی پسند آ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کا حصہ بنا کر کے رسول اللہ کے اوپر نازل فرما رہے ہیں کہ عمر کی بات صحیح ہے، عمر کی بات رائے پر عمل کیا جائے۔ بعض روایت میں 22 جگہ وہ آیتیں ہیں کہ 22 جگہ قرآن نازل ہوا ہے، اور بعض فقہا نے تو یہاں تک فرمایا ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے رائے کے الفاظ ہیں وہی الفاظ قرآن میں نازل ہوئے، بعینہ وہی الفاظ۔ بتائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ اتنے بڑے صحابی کہ اللہ کی جانب سے حضرت عمر کے پاس جو ہے سلام آ رہا ہے، حضرت جبرائیل جب وحی لے کر آتے ہیں، سمجھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کر رہے ہیں۔ جبرائیل اتنا بڑا فرشتہ، وحی لانے والا فرشتہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو سلام پیش کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کیسے بڑے صحابی ہیں، کیسی قربانی ہے، ایسی قربانی کہ خلیفہ ہیں، وقت کے حاکم ہیں، 22 لاکھ میل مربع کے امیر المومنین ہیں، خلیفہ ہیں، حاکم ہیں، لیکن رات کو پہرا دے رہے ہیں، رات کو چوکیداری کر رہے ہیں، رات کو اپنی بستی سے نکل کر پوری بستی کو باہر تک دیکھ کر آ رہے ہیں، کوئی آنے والا قافلہ تو نہیں ہے جو رات کے وقت میں آ رہا ہو اور کسی چیز کی اسے ضرورت ہو، کسی پریشانی میں تو نہ ہو۔ حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیتے ہیں، اپنے غلام کو ساتھ لیتے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے پہرا دیتے ہیں، اور کیا دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ ایک خیمہ نظر آیا، آگ جلتی ہوئی نظر آئی، حضرت اسلم رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، اس خیمے کے پاس پہنچے ہیں، دیکھا کہ ایک بدو بیٹھے ہوئے ہیں، اندر سے کچھ کڑھانے کی آوازیں آ رہی ہیں، کچھ تکلیف کی درد کی آواز آ رہی ہے۔ پوچھا کہ اندر کون ہے؟ تکلیف کی آواز محسوس ہوتی ہے، کڑھانے کی آواز معلوم ہوتی ہے۔ کہا میاں جاؤ اپنا کام کرو۔ وہ بدو نہیں جانتا ہے کہ وقت کے امیر المومنین ہے، حاکم ہے، 22 لاکھ میل مربع کے امیر خلیفہ، اللہ اکبر، رات کو چوکیداری پہرا دے رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جاؤ اپنا کام کرو۔ نہ کہا کہ نہیں، بتاؤ کیا بات ہے؟ کہا کہ میری بیوی ہے اور درد ذہ ہو رہا ہے، میری بیوی ہے، درد ذہ ہو رہا ہے۔ پوچھا کیا ان کے پاس کوئی دوسری عورت ہے؟ کہا کہ نہیں ہے، ہم گاؤں کے رہنے والے ہیں، جنگل کے رہنے والے ہیں، غریب ہیں، امیر المومنین کے پاس کچھ مدد کے لیے آئے ہیں، لیکن رات ہونے کی وجہ سے ٹھہر گئے ہیں، صبح کو
دربار میں حاضر ہوں گے، اپنی مدد کے لیے آئے ہیں۔ بس امیر المومنین حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہیں اپنے گھر، اپنی بیوی سے کہتے ہیں ہاں کہ چلو، کلثوم شاید ان کی بیوی کا نام تھا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کی بیٹی ہے، اندازہ لگاؤ، ان کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نکاح میں۔ انہیں کلثوم سے کہتے ہیں حضرت علی، حضرت فاطمہ کی بیٹی سے کہتے ہیں حضرت عمر کہ چلو، ثواب کی چیز تمہارے لیے اللہ نے بھیجی ہے۔ کہ گاؤں کے رہنے والے ہیں، ان کی بیوی کے درد ذہ ہو رہا ہے، کوئی عورت نہیں ہے، وقت حاکم اپنی بیوی کو جنگل کے لیے، شہر سے بستی سے باہر لے جانے کے لیے تیار، اور سامان لیا ہے جو اس وقت ضرورت پیش آتی ہے ولادت کے وقت، سمجھے، اور لے جانے کے بعد کچھ جو ہے کھجوریں ہیں، اور کچھ جو ہے اور چربی وغیرہ اور کچھ دانے وغیرہ لیے ہیں، اور گئے ہیں، اور جانے کے بعد اپنی اہلیہ کو خیمے کے اندر بھیج دیا، اور باہر کچھ چولہا جلایا ہے، اور اس میں خریدا سا کھانا تیار کیا ہے، اور اس میں خود ہی پھونک مار رہے ہیں، خود ہی جلا رہے ہیں، تیار ہو گیا ہے۔ جب اندر بچے کی ولادت ہوئی ہے اور ولادت سے فارغ ہوئی، تو ان کی بیوی نے آواز سے کہا کہ امیر المومنین، اپنے دوست کو، اپنے بھائی کو خوشخبری سنا دو بیٹا ہونے کی۔ وہ بدو گاؤں کا رہنے والا امیر المومنین کا لفظ سن کر وقت کے امیر المومنین اور اپنی اہلیہ محترمہ کو لے کر کے میری بیوی کے پاس آئے ہیں، گھبرا نہیں، سمجھے، اور وہ جو خریدا سا چلو تم بھی کھاؤ اور اپنے اندر خیمے میں دے دو، رات بھری نہیں ہوئی ہے، تکلیف رہی ہے، درد رہی ہے، کچھ کھایا نہیں ہے۔ میرے عزیزوں، کیسی قربانیاں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، 22 لاکھ میل مربع پر انہوں نے حکومت کی، کتنے علاقے فتح کیے ہیں، یہ ایران وغیرہ، یہ تو سب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فارغ جو ہے فتح کیے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑے اسلام کے اتنا کام کیا ہے۔ قرآن پورا کا پورا قرآن کریم تو حضور پاک علیہ السلام پر نازل ہوا، پورا قرآن نازل ہوا ہے حضور پاک علیہ السلام پر، لیکن بہت سارے قانون نافذ کیے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں عدالتوں کا نظام، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دین ہے۔ یہ جج، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دین ہے۔ یہ ڈاکخانے، ڈاک، یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دین ہے۔ یہ شہر کے ناظم، قاضی، یہ جنگل کے ناظم، یہ تمام احکامات، یہ تمام چیزیں جو ہیں، جو قانون بنائے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی دین ہے۔ اتنا کام کیا ہے دین کا، اتنا کام کیا ہے، بڑی قربانیاں دی ہیں، بڑے کام کیے ہیں۔ میرے عزیزوں، ایسا دین پر ایسا سختی سے عمل کیا ہے، ایسا سختی سے عمل کیا ہے کہ میرے عزیزوں، ہاں، ایک بادشاہ کا وفد آتا ہے امیر المومنین سے ملاقات کے لیے، ملنے کے لیے، آ کر کے مدینۃ المنورہ کے اندر معلوم کرتا ہے کہ ہمیں تمہارے امیر المومنین سے ملنا ہے، خلیفہ سے ملنا ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ان کا تو بہت بڑا محل ہوگا، بڑے ٹھاٹ بانٹ ہوں گے، شاہی پوشاکیں ہوں گی، خادم ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو سامنے جو مکان ہے یہ ہمارے امیر المومنین کا ہے، خلیفہ کا ہے، لیکن اس وقت وہ یہاں نہیں ہے، وہ تو مسجد نبوی کے اندر آپ کو ملیں گے۔ تو کیا دیکھتے ہیں، جب وہ پہنچا ہے وفد مسجد نبوی کے اندر اور معلوم کیا کہ حضرت عمر سے ملاقات کرنی ہے، تو لوگوں نے اشارہ کر کے بتایا کہ دیکھو وہ لیٹے ہوئے ہیں، بوریے کے اوپر لیٹے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ کا تکیہ بنائے ہوئے ہیں، اور نیچے زمین پر بوریے پر لیٹے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین، خلیفہ وقت، اندازہ لگائیں
کیسی سادہ زندگی ہے. ہاں ایسی سادہ زندگی کہ بعض مرتبہ دیکھنے میں یہاں تک آیا ہے کہ جب آپ خطبہ دے رہے ہیں تو آپ کے لباس پر، آپ کے کپڑوں پر جو ہے کئی پیمند ہے. ہاں اتنے پیمند ہے کہ بعض مرتبہ بہت سارے پیمند، اور بعض مرتبہ تو یہاں تک دیکھا گیا کہ کپڑے کی جگہ چمڑے کا بھی پیمند لگا ہوا، جس میں بتائیے مسجد اقصی کو فتح کیا ہو، فلسطین کو فتح کیا ہو، ہاں بیت المقدس کو جس نے فتح کیا ہو، بیت اللہ کو جس نے فتح کیا ہو. مسلمانوں کے 2 قبلے رہے، شروع میں مسلمانوں کے 2 قبلے رہے. تمام انبیاء کا قبلہ بیت المقدس رہا، لیکن امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابتدائی دور میں جو ہے بیت المقدس قبلہ رہا. لیکن بعد میں اللہ تبارک تعالیٰ نے خصوصیت بخشی ہے، فضیلت بخشی ہے بیت اللہ کو، اور قبلہ بیت اللہ ہوا ہے. دونوں بیت المقدس بھی اور بیت اللہ بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے فتح کی ہے. فاتح ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ. جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسلام قبول کرتے ہیں دار ارقم کے اندر، جیسے میں نے ابھی بتایا، اور اسلام قبول کرنے کے بعد کچھ دیر کے بعد جو ہے عبادت کا وقت ہو جاتا ہے، اور وہاں دار الارقم کے اندر عبادت کا نظام قائم ہونے لگا، ترتیب قائم ہونے لگی. تو کہا کہ کیا کر رہے ہیں؟ کہ عبادت کریں گے. کہا کہ نہیں، تمام مکہ کے لوگ بیت اللہ میں عبادت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہو سکتا کہ عمر اسلام لے آیا اور مسلمان جو ہے چھپ کر عبادت کریں. بیت اللہ کے اندر جا کر عبادت کریں گے آج مسلمان. اور تمام صحابہ کو ساتھ لیا ہے، اور حضرت عمر بہادر ہیں، آگے چل رہے ہیں، اور تمام صحابہ کو ساتھ لے کر کے جو ہے بیت اللہ کے اندر پہنچے ہیں، اور للکار کر کے دشمن اسلام کو، سرداروں کو للکار کے کہا اگر کوئی چاہتا ہے کہ ان کی بیوی بیوہ ہو جائے، ان کے بچے یتیم ہو جائے، تو آ کر کے عمر کا مقابلہ کرے. للکارا ہے، اور جا کر کے حضرت عمر رضی اللہ فاتح ہیں بیت اللہ کے، کہ جا کر کے پہلی مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کے بعد بیت اللہ کے اندر پہلی مرتبہ عبادت مسلمانوں نے شروع کی، کھلا عبادت شروع کی. اور بیت المقدس، ہاں جب مسلمانی فوج پہنچی ہے فلسطین اور یہودیوں سے بات چیت ہوئی ہے، تو انہوں نے کہا کہ بھائی ہم نہیں چاہتے جنگ کرنا یہودی، بلکہ ہم تمہارے حاکم سے، تمہارے خلیفہ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. سمجھے؟ بس جو فوج کا کرنل تھا اس نے جو ہے خط لکھا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا ہے، اور کہا کہ وہ ملنا چاہتے ہیں، ملاقات کرنا چاہتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ مدینہ المنورہ سے اپنے غلام کو ساتھ لے کر کے چلے، لیکن اصولوں کے پابند، ایسے اصولوں کے پابند کہ راستے میں سفر کی منزلیں طے کی ہیں کہ اتنی منزل میں اونٹ پر سوار رہوں گا، تم پیدل چلو گے اونٹ کو پکڑ کر کے، اتنے منزل میں اونٹ کو جو ہے پیدل چلوں گا، پکڑ کر کے لے کے چلوں گا، اور تم اونٹ پر سوار رہو گے غلام. اور جب پہنچے ہیں فلسطین کی سرحد میں، داخل ہونے والے ہیں، تو اتفاق یہ ہوا ہے کہ غلام کا نمبر ہے اونٹ پر سوار ہونے کا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ ثانی عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا نمبر ہے اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلنے کا، نہر پکڑ کر کے چلنے کا ہے. تو غلام نے کہا کہ میں اپنی باری آپ کو دیتا ہوں. کہا کہ نہیں، تمہارا حق ہے، نمبر تمہارا ہے، باری تمہاری ہے، میں چلوں گا. بس اسی طرح سے جب پہنچے ہیں، تمام یہودی، بڑے بڑے یہودی عالم، وہاں کے بڑے بڑے سردار، وہ کھڑے ہوئے ہیں، اپنی کتابیں جو ان کے پاس تھی وہ کھولے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. اور چلتے چلتے سفر کی وجہ سے سر میں
بالوں میں داڑھی میں دھول گرد بیٹھ گئی ہے، کپڑے گندے ہو گئے ہیں، چاہا ہے مسلمانوں نے کہ آپ ان سے ملیں گے، آپ پوشاک پہنے، شاہی لباس پہنے کے، نہ انہی حال۔ انہوں نے جب اپنی کتابیں دیکھی تو فوراً جو ہے بیت اللہ کی چابی حوالے کر دی، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا تھا کہ اگر ایسا شخص تمہارے سامنے آئے جو خلیفہ وقت ہو، لیکن وہ اس کیفیت کے اندر آئے گا، اس حال کے اندر آئے گا، تو اس سے لڑنا نہیں ہے بلکہ اس کے حوالے بیت المقدس کر دینا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور میں یہاں تک کہتا ہوں کہ دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 طاقت کی چیزیں بنائی ہے، انسان کو اربع عناصر سے بنایا، 4 چیزوں سے بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 چیزوں سے بنایا ہے۔ کتنی چیزیں؟ 4۔ مٹی، پانی، ہوا، آگ، یہ 4 چیزیں ہیں جس کو، ان 4 چیزوں سے اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان 4 چیزوں پر بھی حکومت کی، مٹی پر بھی حکومت کی ہے، پانی پر بھی حکومت کی ہے، آگ پر بھی حکومت کی ہے، ہوا پر بھی حکومت کی ہے۔ مشہور واقعات ہیں، مشہور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات ہیں۔ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں مدینہ منورہ کے اندر آ کر کے، کیا امیر المومنین فلاں غار سے، فلاں پہاڑی سے آگ نکل رہی ہے، مدینے کی طرف بڑھتی جا رہی ہے، اور ممکن ہے ایسا لگتا ہے کہ وہ مدینے کی بستی کو جلا دے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے کاندھے کے اوپر رومال پڑا ہوا تھا، اٹھا کے دی، اپنی چادر اٹھا کر کے دی، کہا کہ لو جاؤ آپ کے لیے۔ بس وہ صحابی بھی ہوشیار سمجھدار تھے، دانشور تھے، انہوں نے جو ہے اس کپڑے کا ایک سانٹا سا بنایا ہے، سمجھے، اور بس پہنچے آگ کی طرف اور اس کو جو ہے پٹائی کرنی ہے، مارنا شروع کیا ہے۔ حضرت عمر نے آگ پر ہی حکومت۔ ملک شام کے اندر ہر سال دریائے نیل کے اندر ایک لڑکی کو سجا دھجا کر کے نوجوان کو بھیٹ چڑھایا جاتا تھا، ہر سال سوکھ جاتا تھا، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ اس کے اندر ایک دیو ہے اور سارے کے سارے پانی کو پی لیتا ہے۔ جب اسے ایک لڑکی ہے، جوان لڑکی بھیٹ چڑھائی جاتی ہے، جب وہ جو ہے وہ پانی کو اگلتا ہے، پانی چلتا ہے۔ جب وہاں کے حاکم نے، وہاں کے گورنر نے حضرت عمر کو صورتحال لکھی ہے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے 2 خط لکھے ہیں، ایک دریا کے نام لکھا ہے، ایک گورنر کے نام لکھا ہے۔ اور گورنر کے نام یہ لکھا کہ میں ایک خط بھیج رہا ہوں، اور اس خط کو جو ہے تم جا کر کے دریا پہ پہنچنا اور دریا میں ڈالنا، سمجھے۔ وہاں کے تمام لوگ جب گورنر کے پاس وہ خط پہنچا، گورنر وہاں پہنچے ہیں، سمجھے، تمام لوگ دیکھنے کے لیے کہ مسلمانوں کی حکومت آئی ہے، مسلمانوں کا کیا سا دین ہے کہ ہم تو صدیوں سے دیکھتے چلے آ رہے ہیں کہ جب تک اس میں لڑکی نہیں ڈال دی جاتی یہ دریا نہیں چلتا۔ آج مسلمان ایک پرچہ ڈالیں گے اور یہ کہتے ہیں کہ دریا چل جائے گا، تمام لوگوں کا ہجوم لگا ہے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا بھیجا ہوا پرچہ جب دریا میں ڈالا گیا ہے، پانی پر ڈالا گیا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اے دریا، اے پانی، سمجھے، ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر رسول اللہ سے تعلیم حاصل کی ہے کہ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا، ایک ذرہ بھی نہیں ہل سکتا۔ اگر تو جو ہے اللہ کے حکم سے بہتا ہے تو ہم تجھے حکم دیتے کہ تو بہ، اور اگر تو اپنی مرضی سے بہتا ہے تو تیری ہمیں ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ خالق تو اللہ ہے۔ ہاں، بس جیسے خط کو ڈالا ہے، اس پرچے کو ڈالا ہے، دریا بہنا شروع ہوا اور آج تک بہ رہا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک بہتا رہے گا۔ بتائیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی، ہاں، آگ پر بھی حکومت، پانی پر بھی حکومت، زمین پر بھی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر زلزلہ آ گیا، اور اتنا زلزلہ آ گیا کہ مدینے کی زمین لرزہ کھانے لگی۔ بس حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس پر جو ہے ہاتھ مارا ہے، یا غالباً پاؤں مارا، اور کہا کہ زمین ٹھہر جا، حضرت عمر کی خلافت ہے۔ کیا عمر انصاف نہیں کرتا ہے کہ تو ہل رہی ہے، کانپ رہی ہے؟ فوراً زمین جو ہے کانپی ہے، زمین پر بھی
مٹی پر بھی، پانی پر بھی، آگ پر بھی، ہواؤں پر بھی، تمام میرے عزیزوں. اور 10 سال تقریباً 6 مہینے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خلافت کی ہے. حضور کے وصال کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے ہیں، اور حضرت ابوبکر تقریباً 2.25 سال خلیفہ رہے. وہ انتقال فرما گئے، وصال ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا وصال کے بعد حضرت عمر خلیفہ بنے ہیں، اور 10 سال تقریباً 6 مہینے خلافت کی. اور فجر کی نماز میں ذوالحجہ 26 ذوالحجہ کو، اور بعض روایت میں لکھا ہے کہ ذوالحجہ کے 4 دن باقی تھے، 4 دن باقی تھے. اس دن فجر کی نماز میں ابو لولو نے جو اسلامی لبادہ پہن کر آیا ہے، مسلمانی شکل بنا کر کے نماز میں شریک ہوا ہے، اور آ کر کے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی نماز کی حالت میں جو ہے برچھا خنجر مارا ہے، اور تیجاب سے بجھا ہوا خنجر مارا، اور اس زخمی ہو گئے. اور بس لیکن نماز کی حالت میں نماز کو برقرار رکھا حضرت عمر نے. اور عبد الرحمن بن عوف ان کے پیچھے تھے، امام کے پیچھے جیسے کوئی ہوتا تو امام کے پیچھے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ تھے، تو ان کو انہوں نے آگے کر دیا مصلی پر، اور باقی نماز عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نماز پڑھائی. جب اس جگہ خالی ہوئی ہے جہاں سے عبد الرحمن ہٹے ہیں، تو دوسرے پچھلے صحابی وہاں آ گئے ہیں، وہ نکل نہ سکا. اس نے 9 آدمیوں پر وار کیا، 9 آدمیوں کو زخمی کر دیا. لیکن پھر جب دیکھا کہ ایک گرتا ہے دوسرا اس کی جگہ پور کر دیتا ہے، صف ٹوٹنے نہیں دے رہے ہیں مسلمان، تو اس نے اپنا مار لیا، اور خود ہلاک ہو گیا، جہنم رسید ہو گیا. سمجھے، خود ہی اپنے آپ کو ہلاک کر دیا. اس نے دیکھا کہ مسلمان نکلنے نہیں دینے کے، سب بندی برابر چل رہی ہے، ایک ہٹتا ہے دوسرا اس کی جگہ پوری کر دیتا ہے، سب بندی چلی گئی میرے عزیزوں. اور اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس زخم کی وجہ سے بیمار رہے، اور محرم الحرام کی پہلی یکم محرم کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا آج 1447 سال 47ویں ہجری چل رہی ہے میرے عزیزوں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ یکم محرم کو وفات پا گئے، شہید ہو گئے. اس لیے میں نے چند باتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تعلق سے ذکر کر دی. اللہ پاک ہم سب کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلفائے راشدین حضرات صحابہ کی تعلیم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیں، آنکھیں بند کر لیں، 2 زانو ہو کر بیٹھیں، اور اپنا دل